آج کے شو میں ہم گزشتہ ہفتے میں ہونے والی دو میجر لیگل ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کریں گے. پہلی ڈیولپمنٹ، جوڈیشل کمیشن نے خاتون جج کی اپوائنٹمنٹ کی ریکمنڈیشن کر دی ہے ٹو دا سپریم کورٹ وچ از دا فرسٹ ان پاکستان's جوڈیشل ہسٹری. دوسری ڈیولپمنٹ میں ایک ہسٹورک بیل دی گئی ہے ایک بلاسفمی کیس میں. ان دونوں موضوعات پہ ہم سیف صاحب کا اوپینین لیں گے، تو چلے آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سیف صاحب. وعلیکم السلام. So let's begin with first the controversy over the appointment of Justice عائشہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ کی جج تھی. ان کے نام کے اوپر بہت زیادہ ایک کنٹروورسی بنی ہوئی تھی. وکلاء نے کافی اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، ایون بوائیکاٹ کی جو ہیں کالز بھی دی گئیں. لیٹس بگن ود دس. دیکھیں، جو پاکستان کا آئین ہے اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ میں جائے گا کسی ہائی کورٹ سے. اچھا، یہ ایک انہوں نے خود ہی ایک سیلف امپوز سی بات کی ہوئی ہے کہ سینئر موسٹ ہے، جس سے میں تو پرٹیکولرلی ذاتی طور پہ بالکل سرے سے اتفاق ہی نکل. میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات تعیناتیاں جب ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں تو ان میں غلطیاں ہو جاتی اور وہ غلطیاں پھر ساری قوم بھگتتی ہے پرماننٹلی. اور یہ جو ساتھ ہم نے ججوں نے کر دیا، ہم نے نہیں کیا، آئین میں بھی نہیں لکھا ہوا. ایون چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے آئین میں یہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے. یہ ججوں نے خود ہی اپنی ججمنٹس دے دے کے یہ قانون بنا دیا اپنے پاس سے. اچھا، یہ ٹریڈیشن بن گیا ہے، اٹس ناٹ لیگل کوئی ایسی اٹس ناٹ چیز. ان دی کانسٹیٹیوشن. اچھا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ غلطی سے جج بن گیا تھا اور پھر وہ کنفرم بھی غلطی سے ہو گیا، اب یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ میڈیوکر ہے، یہ بالکل اس کو قاعدہ قانون بھی نہیں آتا، یا سب کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے. ابھی اعلیٰ عدلیہ میں کرپشن کی باتیں، کافی باتیں ہو رہی. پہلے کبھی کبھی ہوتی تھی، ایک آدھ جج کی ہوتی تھی، جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ملک قیوم صاحب ہمارے بڑے فیمس ہوتے تھے. ابھی بہت سے ججوں کی باتیں ہوتی کہ یہ پیسے لے رہے ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سینیرٹی کا پرنسپل جس پہ تمام پاکستان کی باروں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، ان کو اس اینگل پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر نمبر 1 کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہی نہیں، نمبر 2 کہ اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو ہر وہ نالائق اور کرپٹ جج جو غلطی سے اس وقت اپوائنٹمنٹ اس کی ہو گئی، کنفرم بھی ہو گیا، نکالنے کے لیے جو پروسیجر آئین میں ہے وہ ہے آرٹیکل 209 کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جس میں سینئر ترین 3 سپریم کورٹ کے جج، سربراہ چیف جسٹس پاکستان، 2 سینئر جج مختلف ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس، یہ انکوائری کریں گے، یہ نکالیں گے. جنہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے صرف 2 ججوں کو نکالا، 3 کو. ایک غنی جج تھے بہت پرانی زمانے کی، شوکت علی، شیخ شوکت علی تھے، اور لاسٹ میں اب انہوں نے نکالا ہے اس کو، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت کے عزیز صدیقی شوکت صاحب. عزیز صدیقی. اس کے علاوہ آج تک یہ مختلف قاضی فاضل کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا، اس نے رٹ کر دی سپریم کورٹ میں کہ یہ کونسل جو ہے یہ میرے ساتھ باعث ہے. کانسٹیٹیوشن نے لکھا ہے کہ بھی یہ فورم ہے، یہ طریقہ ہے، تو اس کو سپریم کورٹ نے بیٹھ کے ایز اے بینچ اس ساری کونسل کا ہی بیڑا کر کے رہ دی اور اس کو خود ہی بری کر دی. جو آئین نے کہا تھا کہ بری یا سزا سپریم جوڈیشل کونسل دے گی، انہوں نے کہا نہیں، کونسل کیا ہوتی. تو یہ ہمارے جو رویے ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت ادارے، وکلا کی باڈیز جو ہیں یا ججوں کے جو اپنے جج صاحبان ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک پرنسپل ہے سینئرٹی کم فٹنس، یہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بیسیکلی یہ پرنسپل ہے سول سرونٹ کے لیے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے یہ پرنسپل مد نظر تو رکھا جا سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ بھئی سے فار ایگزامپل پاکستان کا آئین کہتا ہے، آرٹیکل 25 جو ہے، جو کہتا ہے ایکوالٹی ہوگی، سب برابر ہیں، مذہب، سیکس، کوئی چیز جو ہے اس کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دی گئی کہ بچے اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے گورنمنٹ، لیجسلیچر، پارلیمنٹ اس قسم کی قوانین سازی کر سکتی ہے جو بظاہر لگے کہ مردوں کی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اگر عورتوں اور بچوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ اجازت ہے، آئین نے اجازت دی۔ تو ابھی پاکستان میں عورتوں کی آبادی آلموسٹ آدھی ہے، اور آدھی آبادی جو ہے 17 ججوں کی سپریم کورٹ میں بظاہر تو مطلب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ 8 عورتیں وہاں پہ جج لگی ہونی چاہیے۔ تو اگر ایک عورت کو سپریم کورٹ کے پچھلے 4-5 چیف جسٹس جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ عورت جج بنے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2000 میں جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا لاہور ہائی کورٹ بار کا، تو مجھے چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا کہ کوئی اچھی سی کو خواتین وکلا ڈھونڈو، مجھے اسسٹ کرو، میں چاہتا ہوں ان کو جج بنایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عائشہ کے ایشو پہ پہلے بھی ان کا نام گیا اور ساری باروں نے اس کی مخالفت، ہاں جی، کافی زیادہ اس پہ اور کنٹروورسی ہوئی تھی۔ اب بھی جب گیا تو اسی درجے کی کنٹروورسی ہوئی۔ اس پہ میں ایک مثال دے کے اس بات کو کلوز کروں گا۔ امریکہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے قانون، آئین اور اعلیٰ روایات میں ہم سے میرا خیال کو ہزاروں درجے آگے ہوگا۔ 350 سال امریکہ کو بنے ہو گئے ہیں، ان کا سسٹم دیکھیں کہ صدر کو کچھ ہو جائے، نائب صدر آٹومیٹکلی صدر بن جائے، اور اتنے سارے سینکڑوں سالوں میں ان کے نظام نے کبھی اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئی۔ 2012 میں امریکہ میں سپریم کورٹ آف امریکہ کی سیٹ خالی ہوئی چیف جسٹس کی۔ چیف جسٹس ادھر ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے، جب کوئی باڈی لی جج سمجھے کہ وہ ابھی کام نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ سکتے اچھا، دیر از نو ریٹائرمنٹ ایج؟ نو ریٹائرمنٹ ان امریکہ۔ آپ 100 سال تک کریں، آپ 150 سال تک کریں، جب تک آپ فٹ ہیں چلنے پھرنے۔ نہیں تو سر، واٹ اباؤٹ دا ایلیویشن آف دا ججز؟ بس وہ ان کی پھر جو promotions اور جس ان کی کا؟ ہوگی مرنے تک اس نے رہنا۔ اچھا، 9 ان کے جج ہیں فیڈرل سپریم کورٹ کے۔ تو چیف جسٹس کی سیٹ خالی ہوئی تو بھی جو 8 جج تھے، کوئی 25 سال کی سروس تھی، کسی کی 30 سال کی تھی، ایک کی 35 سال کی بھی تھی۔ تو اگر یہ پاکستان والے ہوتے تو یہ کہتے جو سب سے بڑھا کھوسڑ ہے، جو سینئر موسٹ ہے، 90 سال کی عمر والا، اس کو چیف جسٹس لگا۔ تو امریکہ کے صدر نے بڑا سٹرینجلی دنیا کی نظر میں انہوں نے 55 سال کا ایک ینگ سا ایک ہائی کورٹ کا جج پکڑا اور اس کو ڈائریکٹ پکڑ کے امریکہ کا چیف جسٹس لگا دیا، جس نے آنے والے 40-50 سال چیف جسٹس امریکہ رہنا ہے، جب تک نہیں مرے گا وہ چیف جسٹس۔ وہاں نہ کسی وکیل نے کہا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو جج ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ان کے کوئی یارڈ سٹکس بنائی ہوئی ہیں، کوئی سٹینڈرڈز ہیں کچھ جو بھی اس نہیں میں؟ سٹینڈرڈ، پریزیڈنٹ کا اختیار ہے، جس کو چاہے جج بنائے، کیا سٹینڈرڈ؟ اچھا، دیر از نو، اٹس جسٹ پک اینڈ چوز۔ میں کہتا ہوں یہی سٹینڈرڈ یہاں بھی یہی تھا کہ چیف جسٹس جو تھا صوبے کا، وہ جس وکیل کو سمجھتا تھا کہ یہ اس لائق ہے، اس کا وہ نامہ بھیج دیتا تھا چیف جسٹس پاکستان کو، وہ اس کو چیک کر لیتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو
اس کا نام پریزیڈنٹ کو چلا جاتا تھا, وہ اس کو جج بنا دیتا تھا. پروونشل ہائی کورٹس کے لیے. ہاں جی, اور ایسے ہی سپریم کورٹ کے لیے ہوتا تھا. ابھی انہوں نے جب افتخار محمد چودھری صاحب انقلاب کے ذریعے ڈسمس ہونے کے بعد دوبارہ بحال ہوئے, تو سارے پاکستان کا جوڈیشل سٹرکچر مکمل طور پہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا, اب میں ایسی تباہی کر کے جاؤں گا کہ اگلے 200 سال آپ سیدھے ہو کے دکھا. اس نے پارلیمنٹ گورنمنٹ کو گن پوائنٹ پہ یہ آئینی ترمیم کروا دی, جس میں آرٹیکل 175A آئین میں انسرٹ ہوا کہ جس میں کہا گیا کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ اب ایسے ہوگی کہ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوگا جس کا سربراہ چیف جسٹس پاکستان ہوگا, 2 سینئر جج اس کے ممبر ہوں گے, ایک ریٹائرڈ جج اس کا ممبر ہوگا, اٹارنی جنرل ممبر ہوگا, لا منسٹر ممبر ہوگا اگر سپریم کورٹ کے لیے جج بننا ہے. اگر جج بننا ہے ہائی کورٹ کے لیے تو پھر صوبے کا لا منسٹر اور چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج اور ایک بار ایسوسیشن کا ممبر, یہ ممبر ہوں گے. اور چیف جسٹس اگر صوبے کی جج بنانا ہے تو اس صوبے کا چیف جسٹس نام دے گا کہ میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں, یہ اس کو اختیار مل گیا جو پہلے بھی تھا. اس کے نام یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آئیں گے, ادھر بحث مباحثہ ہوگا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اور ان کے فیصلے کے بعد یہ لسٹ چلی جائے گی. ایک اسی آئین کے آرٹیکل 175A میں کہا کہ ایک پہلے یہ پروسیس ہوا جو ججوں نے کیا, پھر پارلیمنٹ کا پروسیس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امریکن سسٹم کی کاپی کرنے کی ایک کوشش کی, اس سے انسپائرڈ ہے, جو غلط ان سے چل نہیں سکا. اس میں امریکہ میں یہ ہے کہ صدر امریکہ جو ہے کسی کو نامینیٹ کرتا ہے کہ اس کو میں فلاں کورٹ کا جج بنانا چاہتا. پھر ادھر پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہے جس میں اس کی ساری جو بھی اس بندے کی غلط ٹھیک رپورٹیں ہیں وہ ادھر چلی جاتی ہیں. اس کا اوپن ٹرائل وہ کرتے ہیں, تم نے یہ کیا, تم اسکول میں تھے یہ کیا. تو ایک صاف ستھرا بندہ جو ہے وہی بن سکتا ہے, دوسرا بن ہی نہیں سکتا. تو ہمارے جوڈیشل یہ جو پارلیمنٹ, یا آپ وہ کانگریشنل ہیئرنگز کی بات کر رہے ہیں جہاں سے اس پروسیس, ٹھیک ہے, تو ادھر اس سے ہم نے یہ کاپی کیا. کاپی تو کر لیا, لیکن ایک بار کچھ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 4 ججوں کے بارے میں لکھا کہ یہ جج جو ہیں یہ نہ لائق ہیں, نہ ان کی شہرت ٹھیک ہے, تو میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کنفرمیشن کے. جوڈیشل کمیشن نے ان کی اس بات کے باوجود, کیونکہ اس میں ایک پاورفل بندہ بھی شامل تھا, انہوں نے ان کو ریکمینڈ کر دی. ریکمینڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا. پارلیمنٹری کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں, ان کو نہیں ہم رکھیں گے. انہوں نے ایک رٹ کروا کے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ, تو اس میں یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ کوالیفیکیشن دیکھنا, یہ ہے کہ نہیں ہے, فلانا ہے کہ یہ سارا ہمارا کام ہے. تو پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی ایک مذاق ہے, کوئی مری کی سیر کرنے جانا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں, دفع کریں اس کو, ویسے ہی ختم کر دیں. تو وہ آلموسٹ بے معنی سا اس کو کر دیا. اچھا, تو ابھی جسٹس عائشہ کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 9 ممبرز میں سے 5 نے کہا جی ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں, 4 نے کہا ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے. اب یہ ریکمینڈیشن چلی جائیں گی پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس. وہ اب سمجھ لیں چونکہ وہ ایک مردہ سانپ ہے, وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. دوسرا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ 15 دن کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرے, ہاں یا نہ, تو آٹومیٹکلی ڈیم کیا جائے گا کہ انہوں نے ہاں کر دی, کنسنٹ اپنی دے دی.
تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پریکٹیکلی تو وہ جج بن چکی ہیں، لیکن میں ان کے پاس بہت پیش ہوا ہوں، اور خاصی پڑھی لکھی خاتون ہے، امریکہ میں رہی ہیں، باہر کا ملکوں میں زندگی کا کافی حصہ اچھا گزارا، ایکسپوجر ہے ان کا. پڑھنے والی ہیں، اور ان کی کوئی کسی قسم کی جب سے جج بنی ہیں، میرا خیال یہ 11 میں بنی ہیں، تو اب تک ان کو کوئی شکایت نہیں ہے. ہوتی نا لوگوں کی ججوں کی باتیں نکلتی ہیں، آنیسٹ، لائق ہے، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی ایشو سو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اچھی یہ ڈیولپمنٹ. آن دا لیگل فرنٹ. اچھا سر، ناؤ کمنگ ٹورڈز دا سیکنڈ ڈیولپمنٹ. 5 تاریخ کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے ایک بیل اپلیکیشن پہ جس کو آپ نے موو کیا تھا. تھوڑا سا ذرا اگر آپ ہمیں اس کیس کی بیک گراؤنڈ بتا دیں اینڈ دا گراؤنڈز، کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بیل چاہے وہ مرڈر کیسز ہیں یا کوئی اور کیسز ہیں جس کے اندر کوئی اگر کوئی لکونہ ہوتا ہے، کوئی گیپس ہوتے ہیں، پروسیکیوشن از انیبل ٹو کنونس دا جج کہ یہ جو بندہ ہے اس کو کیوں اندر رکھا جائے، تو اس بنا پہ بیل مل جاتی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں ندیم سیمسن کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں جو سیکشن 295C کا ایک مقدمہ ہے. پچھلے کوئی گزشتہ 4-1 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا. اس کے اوپر ذرا کائنڈلی اپنی آپ تھوڑا سا شیئر کریں. 5 جنوری نہیں 6 جنوری کو فیصلہ ہوا. 6 جنوری. تو جب اس کی یہ 24 نومبر 2017 سے گرفتار تھا، اور جو ان نارمل کیسز میں ہوتا ہے، فلانی NGO نے پکڑا، 10-20 ہزار ڈالر کھائے پیے گول ادھر للو صاحب وکیل کر دیا، وکیل بدلتے رہتے ہیں اور ملزم بیچارہ بے بس ہوتا ہے. اس کو یہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ہماری پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. یہ ذکر ہوا تھا. پھر اس کی یہ بیلیں ڈالتے رہے، خارج کرواتے رہے. الٹیمیٹلی ان کی لاسٹ بیل جو 2020 میں انہوں نے ڈالی کہ اس میں انہوں نے کہا جی 2 سال سے. اچھا پہلے میں آپ کو تھوڑا پروسیجر بتا دوں بیل کا. یہ ہے کہ بیل کا پروسیجر یہ ہے لاء میں جو پرووائڈڈ ہے، سیکشن 497 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ. اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم 10 سال یا اس سے زیادہ سزا والا ہے تو اس میں کورٹ کو ضمانت دینے کا اختیار نہیں ہے. شیل ناٹ بی ریلیزڈ آن دیٹ. پھر اس کا سب سیکشن 2 آیا، اور بلکہ سب سیکشن 1 کے ایک پرووائزو پھر اس میں آئے 3. پہلا پرووائزو آیا کہ اگر وہ ملزم عورت ہے یا وہ 16 سال سے کم عمر کا بچہ ہے یا وہ سک اینڈ انفارم پرسن ہے کسی بھی ایج کا، تو ان کو بیل دی جا سکتی ہے. مے بی گیون. سر پرووائزوز آر ہماری آڈینس کے لیے ذرا تھوڑی کلیئرٹی کے لیے پرووائزو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ایڈیشنل اس کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں انہوں نے ایک سٹیج پہ آ کے یہ 79 میں ایک امینڈمنٹ کر دی. چونکہ ججز کام تھے، ٹرائل لمبے ہوتے تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر کسی جرم کی سزا موت ہے اور اس کا ٹرائل 2 سال میں ختم نہیں ہوتا تو اس بندے کو ضمانت پہ رہا کرنا. اس میں اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے وہ ہے سب سیکشن 2 آف سیکشن 497. وہ کہتا ہے کہ اگر کورٹ یہ سمجھے کہ اس میں سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں کہ فردر انکوائری ریکوائرڈ ہے اور پرووڈ کیس نہیں ہے تو اس کی بھی آپ ضمانت لے سکتے. یہ ایک کنڈیشن ہے. یعنی کہ واٹر ٹائٹ کیس نہیں ہے تو دین دیر از روم. لیکن اس میں جو وہ ایک ٹائم فریمڈ والا نئی کلاس ڈال دی گئی کہ اتنے ٹائم میں اگر اس کا فیصلہ مکمل نہیں ہوتا تو اس کو باہر چھوڑ دیں، جیل سے نکال دیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ رہا کرنا.
تو ابھی اس کی جب لاسٹ انہوں نے بیل پٹیشن ڈالی 2020 میں اسٹیچوری گراؤنڈ پہ، اور آگے سے ججوں نے جب وکیل صاحب کو دگڑا کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو تم نے یہ اتنی تاریخیں تم جرا ہی نہیں کر رہے، ان کے گواہ بھی ہو چکے ہیں، تو یہ نہیں ہم کریں گے۔ تو وکیل صاحب نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، یہ میں ضمانت اپنی واپس لیتا ہوں۔ واپس کا مطلب ڈسمس ہی ہے قانون میں، اس کا کوئی مطلب نہیں اور۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ واپس لی تو آپ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے، آپ نے ایکسیپٹ کر لی، فائنل وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ انہوں نے پھر پروسیس شروع کیا، تو جب یہ ہائی کورٹ پہنچے تو ہائی کورٹ نے کہا کہ بھی یہ تو ایک پچھلے کوئی 1.5 سال سے گواہ ہوئے میں ریکارڈ، آپ ان پہ جرا ہی نہیں کر رہے، تو کوئی رائٹ نہیں آپ کو، یہ آپ کی ضمانت ڈسمس ہے۔ تو اس سیکنڈ ڈسمسل کے خلاف پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ لے کے جائیں۔ تو میں نے جب ان کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کا گرفتار یہ ہوا 24 نومبر 2017 کو، جو ان کے گواہ ہوئے جن پہ جرا نہ کرنے کی سزا اس کو دے رہے ہیں کہ جی ڈیلے از اکرڈ بیکاز آف یور فالٹ، تو وہ گواہ ہوئے 27 فروری 2020 میں۔ تو میں نے کہا یہ اس کے 2 سال تو پورے ہو گئے 24/11/19 میں، تو اس کو تو آلریڈی جو رائٹ ہے وہ کرو ہو چکا ہے، تو کیا سبسیکوینٹ ڈیلے جو ہے وہ اس کے اکروڈ رائٹ کے خلاف کاؤنٹ کی جا سکتی؟ یہ تھا مین کیس، یہ نئی بات تھی۔ اب تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس یہی کہتی تھیں کہ جب انہیں نظر آیا کہ ملزم جو ہے یہ تو جان بوجھ کے ٹرائل کو ہیمپر کر رہا ہے، اس کو مکمل نہیں ہونے دے رہا کہ اس کے وہ 2 سال پورے ہو جائیں، پیریڈ پورا ہو جائے، تو وہ کہا مجھے اسٹیچوری گراؤنڈ پہ چھوڑ دیں۔ صحیح، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈیلے اف ناٹ کاز بیکاز آف دی ایکیوزڈ، یہ پروویژن میں لکھا ہوا۔ تو میں نے فرسٹ ڈیٹ پہ گئے تو جو بینچ تھا انہوں نے کہا مجھے بہت میرے پہ بمبارڈمنٹ کی کہ یہ تو آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، یہ جج کی رپورٹ پڑھیں، ہائی کورٹ کا دیکھیں ہائی کورٹ نے کیا لکھا ہوا۔ میں نے کہا جی یہ جو بھی لکھا ہوا ہے آرڈر شیٹ میں نے ساتھ لگائی ہوئی، ہماری ٹوٹل ڈیٹیں جو بنتی 7 ہیں، تو باقی جو ہے وہ کچھ نہیں بنتی۔ انہوں نے پھر نوٹس جاری کر، پھر سیکنڈ ڈیٹ آئی تو ججوں نے پھر اس کو پورا ڈسمس کرنے کا آخری جو ان کا زور تھا وہ لگاتے رہے، اور میں ان کو رزسٹ کرتا رہا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی جو 2 گواہ پہلے ہیں PW 1 اور 2 وہ دکھائیں ہمیں، وہ کب ریکارڈ ہوئے، اور یہ ریکارڈ ہوئے تھے 2018 میں، اور ان پہ ہم نے جرا بھی کر دی تھی۔ ججوں کا خیال تھا کہ ان پہ نہیں ہوئی ہوگی تو یہ 2 سال اس میں سے بھی ان کا فالٹ نکل آئے۔ تو ملزم کی قسمت اچھی تھی کہ وہ میرے پاس اس وقت تھے نہیں، اگر ہوتے تو یہ اسی وقت خارج ہی ہو جانی تھی اس کی ضمانت، جج اس نسل کے تھے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہمیں ایک ڈیٹ دے دی، انہوں نے ہمیں ڈیٹ دے دی۔ تو اب 6 کو جب لگا تو اس میں ایک ہمارے نئے ایمرجنگ سٹار آف ہوپس جسٹس منصور علی شاہ، جو ہماری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، اور جنہوں نے کرسچنز کی ایک رٹ میں کہا کہ نو فالٹ ڈیورس جو ہے سیکشن 7 جو UK کے ڈیورس ایکٹ سے اس میں بارو کیا گیا تھا، جو 81 میں پارلیمنٹ نے ختم کر دیا تھا، اس کو ریوائیو کر دیا، یہ وہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی اگست میں، اکتوبر میں 2021 میں، کسی نارمل کیس میں، ایک مسلمان کے کیس میں،
کہ بھئی اگر، اور وہ کیس بھی ڈکیتی کا تھا، کوئی اس قسم کا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بھی اگر ملزم کی گرفتاری سے اور اس کی ڈیلے اس کے کھاتے میں پڑنے تک سٹیچوٹری پیریڈ اگر مکمل ہو چکا ہے تو بعد کی ڈیلے اگر اس نے بھی کاز کی ہے تو اس کا سٹیچوٹری گراؤنڈ کا رائٹ جو ہے وہ اکرو ہو چکا ہے آلریڈی۔ تو آج جب یہ جج صاحب اس بینچ کا حصہ بن گئے، 8:30 بجے صبح مجھے پتہ چلا ہے کہ منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہے، تو فرسٹ ٹائم مجھے تھوڑا سانس آیا کہ یار اب شاید ندیم سیمسن باہر آ جائے۔ کیس شروع ہوا تو وہی جو یہ جونیئر جج تھے منصور علی شاہ صاحب جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ پنڈی کے ہیں سردار طارق مسعود، انہوں نے اتنا کیجولی مجھے پوچھا اس میں کتنے قتل ہوئے ہوئے؟ میں کہ جی اس میں کوئی قتل نہیں ہوا ہوا، یہ بلیسفیمی کا کیس ہے، قتل کا کیس نہیں۔ مطلب یہ لیول ہے لاسٹ کورٹ کا، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے ڈیفینسو ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے پچھلی ڈیٹ پہ مجھ سے پوچھا تھا PW 1 اور 2 کے بیانات، اور ان کی میں نے علیحدہ بکیں بنائی تھی، میں نے کہا کہ یہ جج صاحبان کو دیں۔ تو مین وائل میں نے ان کو کہا کہ یہ جو اس کی 2 ایئرس ہیں یہ تو 24 نومبر 2019 کو پورے ہو چکے، اور ان کے جو گواہ ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ہوئے 27 فروری 18 میں، 2020 میں۔ اچھا 2020 میں۔ تو رائٹ تو میں پہلے اکرو ہو چکا تھا، اور میں نے کہا دیکھیں یہ سید منصور علی شاہ ہمارے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آلریڈی یہ لا کلیئر کر دیا، انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا ہوا ہے، ریسنٹ ججمنٹ ہے 10ویں مہینے کی، یہ دیں جی ججمنٹس جج صاحبان کو۔ بس پھر شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، تو پھر اس نے طارق مسعود جو سینئر جج تھا اس نے کہا وہ 86 سپریم کورٹ لاؤ بھائی اپنے اس کو لائبریرین کو۔ میں نے کہا سر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ زبیر کیس، زبیر کیس از ناٹ اپلیکیبل ٹو پریزنٹ کیس، کیونکہ تب آرٹیکل 10A نہیں ہوتا تھا جو جسٹس منصور علی شاہ نے کوٹ کیا ہے اس ججمنٹ میں، کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی نئی امینڈمنٹ آ گئی، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ تو پراسیکیوٹر نے بھی یہی کہا کہ جی ان کو تو وہ گراؤنڈ اویلیبل تھی تو انہوں نے تو وڈرا کر لی، انہوں نے تو اس کو پرسو ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا لیکن سپریم کورٹ میں تو یہ فرسٹ ٹائم گراؤنڈ لی جا رہی ہے نا، اگر وہاں کیا یا نہیں کیا، آپ کے سامنے تو یہ فرسٹ ٹائم ہے نا، تو آپ دیکھ لیں اگر یہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو سپریم کورٹ میں ججمنٹ دے دی ہے، اگر اس کے پیرامیٹر میں یہ آتا ہے تو آپ بیل دے دیں، نہیں آتا تو مجھے فارغ کر دیں۔ بلکہ میں نے اس بار مجھے تھوڑا غصہ بھی تھا، میں ایک ایسی بات کر گیا جو شاید زندگی میں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا جی میں یہ بلیسفیمی کے کیس کر رہا ہوں رائٹ فرام ممتاز قادری، آسیہ بی بی، شگفتہ بی بی and now this Nadeem Samson. And my experience is that these blasphemy accused are always being prejudiced by all the courts, trial آصف court, پرویز کا بھی تو high آپ کہہ رہے court، تھے۔ اور ہر جگہ پہ یہ prejudice ہو رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ ججوں کا کام ہے کہ مذہب کا بیچ میں جرم آ گیا تو وہ کہیں گے جی ہم تو اس کو، میں نے کہا جج کو صرف جرم کو دیکھنا چاہیے، کس چیز کا جرم ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں جب سے یہ ٹائم باؤنڈ پروویژن دی گئی ہے، یہ شاید پہلا کیس ہوگا جس میں 2 سال سے ملزم جرا ہی نہیں کر رہا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بالکل زبردست نیا راستہ کھول دیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ 2 سال پورے ہو جائیں تو قتل والے، پھانسی والے
جرم میں بیل ہونی چاہیے شیل، مطلب کوئی ججوں کی اور ڈسکریشن. یہ ویسے نان بیلیبل آفینسز ہوتے ہیں. ہاں ڈیتھ جس میں ہے یہ تو ہے ہی نان. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا لا بن گیا ہے، اور ایک اچھا پریسیڈنٹ بن اچھا گیا. پریسیڈنٹ بن گیا ہے، اور اس سے ہزاروں لوگ قتل کے جرم والے، باقی جرموں والے، میں سمجھتا ہوں کہ جیلیں جو ہیں خالی نہیں تو آدھی ضرور ہو جائیں گی اس ججمنٹ کے بعد. اچھا جی چلیں جی. آن دس نوٹ سیف صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انٹل نیکسٹ ویک جی. خدا حافظ.